مولائے کائنات شب ضربت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ مجھے فرمائیے گا مولائے کائنات کی شخصیت کے بارے میں ذرا، جو لوگ نہیں جانتے ابھی بھی، ان کی کیا ہے شخصیت کے پہلو، ذرا اجاگر کیجیے۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت آپ ذرا اندازہ لگائیے تو ولادت ہے کعبۃ اللہ میں، اور نام رکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے علی نے دیکھ کر آنکھیں کھولی ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آغوش اسلام میں ہے، آغوش نبوت میں ہے، اور آپ کی ساری تربیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر میں اعلان نبوت فرمایا ہے، تو اعلان نبوت کے بعد جن لوگوں نے ابتداءً اسلام قبول کیا ان میں مولا علی ہیں۔ سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھنے والی یا تو سیدہ خدیجہ ہیں یا مولا علی ہیں، اور آگے بڑھیے تو آپ دیکھیے کہ ہر مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو ذات علی نظر آئے گی۔ علی وہ ہیں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا قرار دیا، غدیر کے موقع پر ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ علی وہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا بھائی قرار دیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی صحابہ کو حضور نے بھائی کہا، لیکن کسی نے جواباً حضور کو بھائی نہیں کہا، یہ جرت کسی نے نہیں کی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں جنہوں کو نبی علیہ السلام نے بھائی کہا اور حضور نے نبی کو بھائی کہا، اور خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اپنے اشعار ہیں، محمد النبی اخی وسہری وحمزۃ السید الشہداء عمی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں وہ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں، اور سید الشہداء امیر حمزہ وہ میرا چچا ہے۔ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں۔ علی کی کیا کیا عظمت، کیا کیا شان بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنی جان قرار دیا، اپنا نفس قرار دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ علی نفس پیغمبر ہے۔ تو جب علی کی اتنی عظمتیں ہیں، اتنی شانیں ہیں، وہ اتنا بڑا ہے کہ علی کی بڑائی ہم بیان کر کے اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں، علی کو بلند نہیں کر سکتے۔ یہ 3 دن ذکر ہوتا رہے گا، اللہ صاحب آپ فرمائیے۔ جی آ رہی ہے۔ 19 رمضان یوم ضربت علی کے حوالے سے، چونکہ آج فجر کی نماز کے بعد مولا کائنات کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، اس ظالم نے، قاتل نے، اللہ اس پر لعنت کرے، اس نے ضرب لگائی۔ مولا کائنات کی ذات گرامی کو محدود کیا نہیں جا سکتا، ذکر ان کا محدود ہو نہیں سکتا۔ ان کا نام کیا ہے؟ مولا کائنات۔ وہ کائنات کے مولا ہے۔ جو کائنات کا مولا ہو اس کو سارے کے سارے سمندر جو ہے نا وہ سیاہی بن جائے، درخت جو ہے نا وہ قلم بن جائے، لیکن ان کی عظمت کو جو ہے وہ محدود نہیں کیا جا سکتا۔ مولا کائنات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بے تحاشا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کا تعارف کروایا، وہ شخصیت ہے کہ جو قرآن نے اس طرح سے کہا کہ قل کفی باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کے اوپر اعتراض یا سوالات اٹھا رہے تھے کہ آپ کی گواہ کون ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اللہ نے ایک جواب دیا 2 مقام پر۔ ایک جگہ کہا قل کفی باللہ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک جگہ کہا کہ قل کفی باللہ شہید بینی و بینکم، تمہارے لیے، تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب علم کتاب اگر کسی کے پاس ہے تو مولا کائنات کی ذات ہے۔ اور تمام کی تمام تاریخ کے اندر آپ اگر دیکھیں تو خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، اور اس کے بعد بھی دیکھیں، اس سے ما قبل بھی دیکھیں، تو تمام کے تمام اصحاب نے اگر کبھی بھی علم کا مسئلہ آیا اور انہوں نے کبھی بھی مدد حاصل کرنی چاہی تو مولا کو بلایا، اور ہر وقت انہوں نے جو ہے نا مولا سے اپنے فیصلے کرائے۔ یعنی چاہے دور حکومت ہو، چاہے وہ قضاوت کے معاملات ہوں، چاہے وہ قرآن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی معاملات کے اندر، اگر علم کہیں ہے تو وہ کتاب علم جو ہے وہ مولا کائنات کے پاس ہے۔ اور مولا کائنات کی ذات گرامی مطلب بڑا مشہور واقعہ ہے، لولا علی لہلک العمر۔ ان کی اپنی یہ بیان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کس کے پاس علم ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ اور ان کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا بھی کہ انت عقیف دنیا والآخرہ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی پلٹ کر یہ فرمایا. بالکل ایسی تو علامہ صاحب یہ تو بات ہوتی ہے، ذکر ہوتا رہے گا 3 دن، کل بھی ہم یہ ذکر کریں گے اور 21 کو بھی ہم ذکر کریں گے. ابھی ایک مختصر صاحب نے بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اپنا موضوع جو ہمارا ہے اس پر بھی ہم نے بات کریں. جی جہان رمضان میں خوش آمدید. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے جنات پہ، جنات کی حقیقت. کچھ لوگ مانتے بھی نہیں مفتی صاحب، کہتے ہیں کچھ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، جنات ہوتے ہی نہیں، خاص طور پہ کہ جو سائنس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں تو اس کا کوئی پروف ہی نہیں ہے. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی جو آیات تلاوت ہوئی، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. نبی علیہ السلام مکہ سے طائف جا رہے ہیں، طائف سے واپسی پر ایک مقام پر نبی علیہ السلام نماز میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں. جنوں کا گروہ آتا ہے، وہ سنتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم نے عجیب قرآن سنا، اور وہ ایمان لے آتے ہیں. اور ذرا آپ دیکھیے تو قرآن مجید فرقان حمید دوسرے مقام پر کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. من الجنت والناس قرآن میں ہے، اور قرآن میں متعدد مقامات پر جنات کا تذکرہ کیا گیا ہے. جن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے ویسے جن اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ پیدا کیے گئے ہیں آگ سے روایات کے مطابق، اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، شریر بھی ہیں اور شقی بھی ہیں اور سعید بھی ہیں. اور جنات کے وجود کا جو آپ نے سوال کیا نا، کوئی آدمی انکار کرتا ہے یعنی جنات کا، تو جنات کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے. جنات کے اسی طرح سے ملائکہ کا انکار کرنے والا کوئی آدمی ملائکہ کے وجود کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جنات موجود ہیں، وہ اپنا انسانوں کے پاس بھی آتے جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر وہ موجود ہوتے ہیں، ویران جگہوں پر موجود ہوتے ہیں. اور ان میں جو اچھے جنات ہیں وہ نیک کام کرتے ہیں، اور جو برے ہیں، شریر ہیں، وہ شیطانوں والے کام کرتے ہیں، ظاہر ہے انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو بہرحال جنات کا وجود جو ہے نا، وہ اس کو تسلیم کیے بغیر ایک مسلمان کے لیے چارہ کار نہیں. اللہ کا قرآن گواہ ہے، نبی علیہ السلام کے متعدد فرامین ہیں. اور ایک اور بات، ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، بہت لمبی عمریں پاتے ہیں یہ. اور پھر ان کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہوتا ہے، ان میں توالد و تناسل، ان میں نکاح، ان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی جو ہے نا وہ بس انسانوں کو نظر نہیں آتے. نظر اس لیے نہیں آتے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، اسی طریقے سے یہ انسانوں کو نظر نہیں آتے. کچھ انسانوں پر یہ ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن اکثریتی یہ نظر نہیں آتے، لیکن ان کا وجود بہرحال. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیک نکاح بھی اور وہ یعنی کیسے سب کچھ طرح، جی سب کچھ ان کا سلسلہ دیکھیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، ان کے نکاح ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں. ان میں مذکر ہے، مؤنث ہے، سب کچھ ہے. وہ فرشتوں میں مذکر و مؤنث نہیں ہوتا. فرشتے اللہ کی الگ مخلوق ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ نوری ہیں، یہ ناری ہیں. اور یہ رزق کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ رزق جیسے ہم رزق لیتے ہیں، یہ رزق کماتے ہیں. ان کے یہاں سارا سلسلہ ہوتا ہے. یہ مختلف جگہوں سے جو ہے نا وہ رزق اٹھاتے ہیں. یہ انسانوں کا بچا ہوا بھی کھاتے ہیں. مختلف چیزیں ان کے رزق کے حوالے سے جنگلوں میں، بیابانوں میں. یہ انسانی آبادی سے زیادہ تر دور رہتے ہیں، انسانی آبادی میں بہت کم آتے ہیں. آج کل تو انسانی آبادی میں بہت زیادہ جنات نظر آتے ہیں. یہ سب جھوٹ فراڈ ہوتا ہے. یعنی آپ کو کسی نے ڈرا دیا جی آپ کے ساتھ دیوار سے کوئی نکل آیا، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں. نظر آ ہی نہیں سکتے یا کسی کسی کو نظر آتے بھی ہیں؟ کسی کسی کو نظر آتے ہیں. یہ کون سے نبی لوگ ہوں گے کریم صلی اللہ علیہ خاص وسلم کے ساتھ 5 مرتبہ جنات کی ملاقات جو ہے وہ ثابت ہے. نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہونا ثابت ہے. اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں جنات کا آنا، یہ سب ثبوت ہمارے پاس کتب احادیث میں موجود ہیں. اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ، میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے بزرگ بھی ہیں جو علماء ہیں بڑے بڑے، کہ وہ جب پڑھاتے ہیں بیٹھ کے قرآن مجید فرقان حمید یا احادیث، تو وہ اس نشست میں بھی آ کے جنات شریک ہوتے ہیں. بالکل.